من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے، اور تیرے قدموں میں جو ہے گوئے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلوہ تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلوہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود پڑھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار احکام ملیں گے، لیکن خالق کائنات نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے تم بھی نماز پڑھو، خدا روزہ رکھتا ہے تم بھی روزہ رکھو، خدا صدقات و خیرات کرتا ہے تم بھی کرو۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن جب باری آئی نبی پر درود پڑھنے کی، جب باری آئی نبی پر درود پڑھوانے کی، جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فعل کا خود اظہار فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی پر خوب خوب درود و سلام پڑھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سارے کام ایسے ہیں جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ روزی خدا دیتا ہے، ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ موت خدا دیتا ہے، ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ زندگی خدا دیتا ہے، ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں کہ ہم اور آپ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ سجدہ ہم کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ خیرات و صدقات ہم کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ لیکن ایک ایسا کام ہے خدا بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، تو وہ صرف ہے درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ایک ایسا کام ہے جس کو خدا بھی کرتا ہے، تو وہ صرف کیا ہے؟ درود پاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضور ہمارے نبی کے محتاج ہیں، حضور جو ہے ہمارے درود کے محتاج ہیں، یہ مت سمجھنا، کیونکہ جب نبی پر اس وقت بھی درود بھیجا جا رہا تھا جب ہمارا وجود نہیں تھا، نبی پر اس وقت بھی درود بھیجا جا رہا تھا جب آپ کا وجود نہیں تھا، نبی پر اس وقت بھی درود بھیجا جا رہا تھا جب شمس و قمر کا وجود نہیں تھا، نبی پر اس وقت بھی درود بھیجا جا رہا تھا جب عرش و کرسی کا وجود نہیں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس وقت بھی نبی پر درود بھیجا جائے گا جب ہمارا وجود نہیں رہے گا، جب اس نبی پر اس وقت بھی درود بھیجا جائے گا جب آپ کا وجود نہیں رہے گا، نبی پر اس وقت بھی درود بھیجا جائے گا جب یہ دنیا فنا ہو جائیں گی، دنیا کا وجود باقی نہیں رہے گا، اس وقت
صرف خدا کی خدائے وحدہ لا شریک کی ذات باقی رہے گی اور اپنے نبی پر درود پڑھنے والی ذات خود خدا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ حضور ہمارے درود کے محتاج ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ درود پاک پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور درود پاک پڑھنے سے نبی ہمارے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ یقیناً جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اس کی ایمان کی روشنی جگمگا اٹھتی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی باطل فرقہ اس کے دلوں سے اگر ایمان کو نکالنا چاہے تو درود پاک کے صدقے میں یقیناً اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص مکہ مکرمہ میں تھا، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کا چہرہ بدل گیا، جانوروں کے جیسا ہو گیا، جانوروں کے جیسا ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، مرنے کے بعد جس کا چہرہ جانور کے جیسا ہو جائے، کیا وہ کوئی بھی بیٹا چاہے گا کہ میرے باپ کے چہرے کی زیارت پورے محلے والے کریں، پورے گاؤں والے کریں؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی نہیں چاہے گا۔ جب انہوں نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ بالکل تغیر یعنی بدل گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، تو شخص رونے لگا کہ آخر کون ایسی خطائیں میرے والد کی تھی جس خطاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا کہ ان کا چہرہ مرنے کے بعد بدل دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شخص اپنے گھر والے سے مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کسی رشتہ دار کو خبر نہ دیا جائے، کسی محلے والے کو اطلاع نہ دی جائے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے گھر میں جو ہے تو میت ہے، کسی کو خبر نہ دیا جائے اور اسی گھر میں گڈھا کھود کر کے اس کو میت کو دفن کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پورے گھر والے حیران اور پریشان ہیں۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے کے دروازے سے ایک شخص آتا ہے، پیچھے کے دروازے سے ایک شخص آ رہا ہے، ان کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ وہ شخص میت کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے، اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور پھیرنے کے بعد پھر اس کے بیٹے کے پاس جاتا ہے۔ جانے کے بعد کہتا، آپ پریشان کیوں ہیں، رو کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کا بیٹا جواب دیتا، آپ کون ہیں مجھے معلوم نہیں، آنے والے شخص آپ کون ہیں میں پہچانتا نہیں، لیکن آپ نے جو وہاں میرے والد کے چہرے کو تبدیل دیکھا، بدلا ہوا دیکھا، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ کسی کو باہر جا کر کے بتائیے گا نہیں، ورنہ میں اپنا چہرہ کیسے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا؟ لوگ ہمیں یاد کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ اس شخص کا بیٹا ہے جن کا چہرہ مرنے کے بعد جانور جیسا ہو گیا تھا، جن کا چہرہ مرنے کے بعد بدل گیا تھا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں باہر جا کر کے کسی کو نہ بتائیے گا۔ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ کون، تمہارے ابو کے چہرے تو اچھے ہیں، کہاں کچھ ہے چہرے میں؟ عزیزان ملت اسلام میں وہ شخص اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اپنے باپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کے باپ کا چہرہ جو چاند کے جیسا چمک رہا ہے، چاند کے جیسا چمک رہا ہے۔ وہ شخص پیچھے مڑ، اس کا بیٹا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آنے والا شخص جا رہا ہے، دروازے تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ جانے والا شخص رک جا، تھوڑی دیر کے لیے رک جا۔ ان کا دامن تھام لیا اور کہنے لگا، آپ بتا دیں، میں تو پہچانتا نہیں آپ کو، آپ کوئی فرشتہ ہے یا اللہ کے ولی ہیں؟ آپ ہیں کون جو آپ نے ایسے مشکل وقتوں میں ہمارے اوپر اتنا ہی بڑا احسان کیا، اتنی مہربانی کی؟ آپ کون ہے بتا دیں۔ اتنا کہنا تھا کہ جواب دیتا، آنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا نبی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیں کہ آخر کون ایسی خطائیں میرے والد کی تھی جس کی وجہ سے چہرہ بدل گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، میں باپ کی گناہ کو بیٹے کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، میں باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں بتاتا۔ ہاں، اس بندے میں ایک نیکی تھی جو نیکی ان کے ابھی کام میں آئی۔ اب وہ بندہ پریشان ہو جاتا، اس کا بیٹا کہ کون نیکی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ رات میں سوتا تھا تو روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا،
اور جب یہ مر گیا، ان کا چہرہ بدل گیا، تو جو فرشتے مجھ تک ان کا درود پاک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ مجھ سے آ کر کے کہنے لگا کہ آپ کے چاہنے والے جو آپ پر روزانہ درود پاک پڑھتا تھا، جب وہ مر گیا تو اس کا چہرہ بدل گیا ہے۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ کہیں لوگ تانا نہ دے کہ درود پاک پڑھنے والے کا چہرہ بھی بدل گیا، اس لیے میں نے اپنا دست رحمت پھیرا ہے، تیرے باپ کا چہرہ صحیح ہو گیا۔ یہ ہے درود پاک کی برکت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک کی بے شمار فضائل۔ درود پاک وہ چیز ہے، درود پاک وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارا، آپ کا، سب کا، مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا وجود ہے۔ میں نے عجب جملہ کہا ہے، آپ کے ذہن میں آئیں گی بات کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے درود پاک کے ذریعے سے ہمارا، آپ کا، سب کا، مسلمانوں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا وجود ہے؟ جی ہاں، اگر درود پاک کا احسان نہ ہوتا تو نہ ہمارا، نہ آپ کا، نہ کسی مسلمان کا، نہ ہندوؤں کا، سکھوں کا، کسی کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ آپ کہو گے صاحب کیا بات ہوئے؟ تو قرآن کریم کی تفسیر ساوی ایک کتاب، مدارج النبوت دوسری کتاب، مواہب اللدنیہ تیسری کتاب، اور تفسیر عجیزی چوتھی کتاب، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں نے ان 4 کتابوں کا نام اس لیے لیا کہ فقیر کے کتب خانے میں یہ 4 کتابیں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ہمارے باپ، آپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، سب کے باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، جن کے نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، بغیر ماں باپ کے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام گھبرانے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار دل گھبراتا ہے۔ آواز آئی، آدم ٹھہر جا، تمہارے تسکین قلب کا سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آدم ٹھہر جا، تمہارے دل لگنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو حکم دیا کہ جبریل حضرت آدم کی آنکھ میں اونگ ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امی حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ میں اونگ ڈال دیے۔ اونگتے اونگتے حضرت آدم علیہ السلام سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت جبریل امی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا اور بائیں پسلی کی ہڈی یعنی اس سے نکالی گئی اور اس سے ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کی تخلیق ہوئی۔ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کی تخلیق ہوئی، ایک حسن و جمال کا پیکر سامنے نظر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو حضرت آدم علیہ السلام کیا دیکھ رہے کہ حسن کا مرقع سامنے ہے، حسن کا پیکر، حسن و جمال کا پیکر سامنے رکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ جب یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے تو چھونے میں کیسا ہوگا، چھو کر کے دیکھنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے نفس کے ہاتھ کو آگے بڑھایا ہی تھا کہ گئے آواز آئی، جس کو علامہ سامی سالکی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں یوں زیبا دی ہے کہ مہ یا آدم، یعنی آدم ٹھہر جا، یعنی رک جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام رک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل تمام فرشتوں میں اعلان کر دو، جنت کی تمام حوروں میں اعلان کر دو کہ سب جمع ہو جائیں، سب حاضر خداوندی ہو جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل ہمیں اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، سارے حوریں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ سارے فرشتے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجاؤ، تیار کرو، یعنی دولہا بناؤ، اور سارے حوریں مل کر حضرت حوا کو دلہن بناؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو غیب کے پردے سے آواز آئی، کیا ہے آدم ٹھہر جا۔ کیوں ٹھہر جا؟ کہ حضرت حوا تمہارے لیے اجنبی ہے اور حضرت حوا کے لیے تم اجنبی ہو، جو ہے کہ ایک اجنبی مرد کا اجنبی عورت کے لیے چھونا جائز نہیں ہے، ٹچ کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے آدم
ابھی تم ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دولہا بنا دیا گیا، حضرت حوا کو دلہن بنا دی گئی۔ حضرت آدم جب دولہا بن گیا، حضرت حوا جب دلہن بن گئی تو فرشتوں کو گواہ بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے باپ، آپ کے باپ، آپ کے باپ، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ان کا نکاح پڑھایا کس نے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نکاح پڑھایا۔ اور آگے دیکھیے اس سے ریلیٹڈ جو میں آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں، یقیناً بڑے باریکی بات ہے، بہت ہی کم آپ کو سننے کو ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نکاح ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اپنا دست طلب دراز کیا، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر غیب کے پردے سے آواز ہے، آدم ابھی ٹھہر جا، ابھی رک جا، ٹچ مت کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار پہلے جو رکنے کا حکم دیا تھا بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ حضرت حوا کے لیے میں اجنبی تھا اور وہ میرے لیے اجنبی، لیکن مولا اب تو نکاح ہو گیا ہے، قرآن کریم شاہد ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ پروردگار اب رکنے کا حکم کیوں؟ پروردگار پہلی بار جو رکنے کا حکم دیا بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اب دوسری بار کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو غیب کے پردے سے آواز ہے، آدم ابھی صرف نکاح ہی ہوا ہے، تم نے حضرت حوا کا دین مہر ادا ہی نہیں کیا ہے، دین مہر ادا ہی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے، پروردگار میرے پاس تو کوئی کھیت کھلیان ہے نہیں، کوئی مال و دولت ہے نہیں، کوئی زمین و جائیداد ہے نہیں، پروردگار میں کیا دین مہر ادا کروں؟ غیب کے پردے سے آواز آتی ہے، آدم میرے محبوب پر درود پاک پڑھ دو، تمہارا دین مہر ادا ہو جائے گا۔ میرے محبوب پر درود پاک پڑھ دو، تمہارا دین مہر ادا ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، کیا حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ خدا کا حکم تھا کہ آدم درود پڑھو، یعنی اگر حضرت آدم علیہ السلام درود نہیں پڑھتے تو حضرت حوا کو ٹچ نہیں کر سکتے، یعنی جب درود نہیں پڑھتے تو حضرت حوا کو چھو نہیں سکتے تھے۔ اب مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امراوتی کے چمن شاہ ولی میں شادی ہو، کسی کے لڑکا لڑکی کی شادی ہو، شادی منظر عام میں ہو، اور لڑکا چلا جائے امریکہ اور لڑکی چلا جائے اپنے میکے میں، تو یہ بتائے بچے ہوں گے، آل اولاد ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا، یقیناً نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ آدم درود پڑھو، دین مہر ادا ہو جائے گا۔ تو اب اگر حضرت آدم علیہ السلام درود نہیں پڑھتے تو کیا دین مہر ادا ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام گویا کہ حضرت حوا کو چھو بھی نہیں سکتے تھے، ٹچ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو گویا کہ آل اولاد بھی نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے درود پاک میں احسان ہے انسان کے وجود کا، کہ درود پاک یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا، آپ کا، سب کا، سکھوں کا، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، سب کا وجود ہے۔ اگر درود پاک نہ ہوتا تو کسی کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں تو چڑھتے ہیں درود پاک کے نام سے، کہتے درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ درود پاک اگر نہیں پڑھتے تو تمہارا وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں درود کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ درود کثرت سے پڑھیں۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک شخص تھا جس نے کسی سے قرض لیا تھا، جب اس نے قرض لیا پیسے لینے کے بعد ختم ہو گئے، اب جب قرض ادا کرنے کا وقت آیا، قرض دار قرض لینے کے لیے آئے تو اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، اس نے جو تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ اس شخص نے قاضی کے دربار میں جا کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ قاضی نے اس شخص کو بلایا جس نے قرض لیا تھا، کہنے لگا اس کا قرض ادا کر۔ اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں، میں کہاں سے ادا کروں گا، وقت لگے گا۔ قاضی نے کہا کہ نہیں، تم کو زیادہ وقت نہیں، 2-4 دن کا یعنی وقت دیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر سمجھے 1 ہفتہ کا ٹائم دیا جا رہا ہے، 1 ہفتے کے اندر تم ان کا قرض ادا کر دو، ورنہ تمہارے گھر زمین جو بھی ہے بیچ کر کے تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شخص وہاں سے واپس آتا ہے، رشتے دار، دوست احباب سب کے ہاں جاتا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ہے، ہر جگہ سے وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو آخر کار رات میں عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے۔ ادھر درود پاک پڑھتا ہے، ادھر آنکھوں کے آنسو ان کے نہیں رک رہے ہیں۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھیں لگ جاتی ہے، لیکن ان کا جو ہے تو آنکھیں لگنا تھا کہ نصیبہ جاگنا تھا،
नसीब मुकद्दर जगमगा उठा। क्या देखते हैं कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और आने के बाद अर्ज़ करते हैं कि उस इलाके का एक वज़ीर था जिसका नाम ईसा बिन अली था या अली बिन ईसा था। कहा उसके पास जाओ, उसको जाकर के कहना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम मेरा कर्ज अदा कर दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में जब सुबह हुई वो शख्स जाने लगा। अब बड़ा इत्मीनान और सुकून हो गया, सुकून मिल गया उसको। जब वो जाने लगा तो रास्ते में उसको याद आया अगर वो दलील मांगे तो मैं क्या दलील दूंगा। फिर वापस आ गया, फिर रात हुई, फिर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। जब वो शख्स सो गया तो क्या देखता है कि फिर रात में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। और जब ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जाना वज़ीर के पास और उसको जाकर के कहना कि तुम रोज़ाना जो 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फला तारीख फला दिन तुमने नहीं पढ़ी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है, हमारे कर्ज अदा करो। उसको याद आ जाएंगे और तुम्हारे लिए दलील भी बन जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में वो शख्स जाता है। जाने के बाद उस वज़ीर से, अली बिन ईसा नामी जो वज़ीर था, उससे कहा था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है, मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, आप कर्ज अदा कर दें। वो शख्स अर्ज़ करता है कि दलील क्या है। फिर वो शख्स जवाब देता है कि तुम फला दिन दुरूद पाक नहीं पढ़े थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मौका मिले पढ़ लेना। उसको बात समझ में आ गई कि यकीनन मेरा दुरूद पाक पढ़ना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल हो रहा है। मैं तो तन्हाई में पढ़ता हूँ, जब मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो हमें हमारे घर वाले, ना हमारी बीवी, ना हमारे बच्चे, किसी को मालूम ही नहीं होता। मैं घर में अकेला तन्हा घर में जाकर के दुरूद पाक पढ़ता हूँ, यकीनन नबी की बारगाह में मेरा दुरूद पाक पढ़ना कबूल हो रहा है। वो शख्स घर के अंदर जाता है, 3000 अशरफी लाता है। 3000 अशरफी उस शख्स के ऊपर मिसाल के तौर पर 1000 अशरफी यानी कर्ज थे तो 1000 अशरफी उसको दिया, बोला 1000 अशरफी से अपना कर्ज अदा कर लेना। और फिर 1000 अशरफी दिया, बोला इससे अपना कारोबार कर लेना। फिर 1000 अशरफी दिया और कहा तुमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी हमें सुनाई है, ये मेरे तरफ से तोहफा और इनाम लेकर जा। मेरी मिल्लत के नौजवान वो शख्स घर जाता है, 2000 अशरफी रख के 1000 अशरफी लेकर काजी की बारगाह में जाता है। काजी की जब बारगाह में जाता है तो जिससे कर्ज लिया था वो शख्स वहाँ मौजूद है। वो कहता काजी साहब मैं इसकी नीयत से वाकिफ़ हूँ, इसके रिश्तेदार दोस्तों अहबाब ने इस पर कोई भरोसा नहीं किया है, इसने इसको कोई पैसे नहीं दिया है, ये कहीं से चोरी करके लाया है, ये कहीं से डाका करके लाया है, यकीनन ये पैसा किसी से लाया नहीं है, ये चोरी और डकैती करके लाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो काजी जो था उससे पूछता है बताइए सच कह रहा है या तुमने पैसे लाया कहाँ से। वो पूरी बात बताता है, पूरे वाक़या बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। इतना सुनना था कि वज़ीर जो इतना सुनना था काजी मचल जाता है, उसको सीने से लगा लेता है और कहता है कि ऐसा तू जा, तेरा कर्जा मैं अदा कर दूंगा, अब तेरा कर्जा मैं अदा कर दूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो शख्स कर्ज लेने वाला जो बगल में बैठा था वो शख्स कहता है कि अब मैं भी कर्जा नहीं लूँगा, काजी साहब आप ही सिर्फ इस नेकी में सबकत ले जाएंगे या मुझे भी कुछ नेकी कमाने का मौका देंगे। जाओ मैंने सारे कर्ज को ही माफ़ कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया यह है दुरूद पाक पढ़ने की बरकत। अगर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो यकीनन आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो कल क़यामत के दिन उस शख्स में मुसाफा करूँगा और जिससे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा करेंगे यकीनन जहन्नम की आग उसको नहीं जला सकती। और आगे आता है कि जो शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि वो जन्नत में ठिकाना दुनिया ही में न देखे। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना ये कोई बड़ा काम नहीं, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हमारे बयान करने में आपको सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियां लग सकती है मुझसे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साथ ही साथ एक ऐलान समाअत फरमाए, बड़ी मुसर्रत व सादमानी के साथ आप तमामी हज़रात को इत्तिला दी जा रही है कि हर साल की तरह इस साल भी हज़रत चमन साल सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक बड़ी ही उसको एहतसाम के साथ मनाया जा रहा है। यानी 13 सितंबर बरोज़ बुध बाद नमाज ईशा हज़रत चमन साल सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक है। ये बाद नमाज ईशा गुसल पाक है, आप हजरात गुसल में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और 14 सितंबर बरोज़ जुमेरात गुसल से ये उर्स पाक और संदल शरीफ है, आप हजरात उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और 14 सितंबर बरोज़ जुमेरात को बाद नमाज मगरिब
غیاث الدین پٹھان عرف جاسم پٹھان اور سونو پٹھان اور انگلا کمپنی کی طرف سے بعد نماز مغرب چمن سولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات اس لنگر میں بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 13 تاریخ کو غسل ہے بعد نماز عشاء، 13 سپتمبر، 14 سپتمبر کو جو تو عرس پاک ہے، اور بعد نماز عشاء انگلا کمپنی کی طرف سے، یہ بعد نماز مغرب انگلا کمپنی کی طرف سے لنگر ہے، اس میں بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کیجیے، اور جو حضرات سنت ادا نہیں تو سنت ادا کر لیجیے۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہو ان سے گزارش ہے اندر آ کر کے جگہ لے لیجیے۔